اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ جی زہیر، ہم 790 تک ڈسکشن کر چکے اور پچھلے سیشن میں ہم نے اس کا ایک ریکیپ بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے 6 ہجری تک کیا ہوتا رہا۔ اب 690 تک، اچھا یہ میں تمام سننے والوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں غلطی سے ہجرت سے پہلے کے سالوں کو کبھی کبھی ہجری کہہ جاتا ہوں، تو یہ نبوی سال ہے۔ اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک جو سال شمار کیے جاتے ہیں انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ تو 790 کی بگننگ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یعنی سال ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ گرمیوں کا محرم ہے، یعنی جون جولائی کا محرم ہے۔ اس وقت قریش اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دفعہ پھر ہجون کا علاقے میں موجود ہے، اپر مکہ ہے یہ، اور وہاں پہ اکٹھے ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو نقصان پہنچایا جائے یا آپ سے جان چھڑائی جا سکے۔ ان کے الفاظ میں وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں دے لی انہوں نے بھی کام نہیں کیا۔ بنی ہاشم کو کوشش کی کہ وہ ساتھ چھوڑ دیں، انہوں نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب تیسری صورت انہوں نے یہ دھوکے سے قتل کرنے کی دھمکی دی، جس کے جواب میں اتنی ہی مضبوطی سے بنی ہاشم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کر رسول اللہ کی حفاظت کریں گے۔ اب ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے قریش کو کہ رسول اللہ کو مکہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل کرنے کے علاوہ کوئی اڈاپٹ کرنے پڑے گا طریقہ۔ اور دوسرے ان میں سے ایک نے سردار نے آئیڈیا دیا کہ قبائلی روایت کے مطابق اگر قبیلے کا کوئی شخص اپنے ہی قبیلے کے شخص کو قتل کر دے تو اس کے لیے نہ تو خون بہا اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا یا جنگ و جدل ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم کسی ہاشمی کو تیار کریں کہ رسول اللہ کو قتل کر دے، محمد کو قتل کر دے۔ اب وہ پوری کوشش میں انہوں نے بنی ہاشم کے ان لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا جو کہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اتنے اس کام کے لیے پریشانی میں تھے، اتنے مایوس تھے، فرسٹریٹڈ تھے کہ انہوں نے یہ آفر تک کی کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی محمد بن عبداللہ کو قتل کر دے تو اسے 1 نہیں 4 گنا دیت دی جائے گی، یعنی اسے اتنے پیسے دیے جائیں گے جو 4 افراد کے قتل کرنے کے برابر ہوں، اور اس کی پروٹیکشن بھی کی جائے گی۔ یہ گارنٹی دی جائے گی کہ اس کی فیملی کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کی اپنی ذات کو بھی محفوظ کیا جائے گا۔ قریش کے باقی قبیلے اس کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور کمال یہ ہوا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی ایک شخص بھی انہیں نہیں مل سکا جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا ہو۔ یعنی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر بنی ہاشم نے جناب ابی طالب سے رسول اللہ کی حفاظت کی کمٹمنٹ کی تھی تو وہ ہر طرح اس پر قائم رہے، نہ وہ کسی لالچ میں آئے، نہ وہ کسی پریشر میں آئے، نہ انہوں نے کوئی اور بات سوچی۔ ان کے لیے یہ کمٹمنٹ جو جناب ابی طالب کے انیشیٹو پہ انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک معزز شخص کی حفاظت کے لیے کی تھی، وہ سب سے اہم تھی۔ اس چیز نے بڑا حوصلہ دیا اور اس چیز نے بڑی مثال قائم کی اس کمٹمنٹ کی کہ قبیلہ کے لوگ اپنے افراد کو، اپنے قبیلہ کے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی ٹول کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کا ڈیسیژن لیا۔ انہوں نے کہا اب پھر وہ کام کرنا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں کیا۔ ایک سردار نے کہا وہ کام کیا ہے؟ تو دوسرا بولا اب ہمیں بنی ہاشم سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ ایک سردار نے پوچھا قطع تعلق سے کیا مراد ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ آج کے بعد بنی ہاشم سے کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا، یعنی باقی قریش کے تمام قبیلے، 11 یا 12 قبیلے تھے، ان کا کوئی شخص بھی بنی ہاشم کے کسی فرد سے بات بھی نہیں کرے گا۔ پہلا بائیکاٹ یہ
طے کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ کوئی شخص ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا، جو بنی ہاشم سے ہاتھ ملائے گا وہ ناپاک تصور کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو لوگ مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجنے کی دعا کرتے ہیں، السلام علیکم، جس کے جواب میں سننے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تم پر سلامتی بھیجے یا تم پر سلامتی ہو، اور سننے والا کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، اور وہ ہاتھ ملا کے اس محبت کا، اس تعلق کا، اس سلامتی کی دعا کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عرب کی روایات میں پہلے سے اسی طرح موجود تھا۔ جب عرب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ہاتھ بھی ملایا کرتے تھے اور گلے بھی ملا کرتے تھے۔ یہ دوسرا ٹول یہ فائنل کیا گیا۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ کوئی شخص بھی بنی ہاشم سے نہ تو اپنی بیٹی دے گا نہ ان سے بیٹی لے گا، یعنی بیٹی دینے اور لینے سے مراد ہے نہ اپنی بیٹی کا نکاح بنی ہاشم میں کرے گا نہ اپنے کسی بیٹے کا نکاح بنی ہاشم میں کرے گا۔ اب یہ تیسری سوشل پریشانی انہوں نے طے کر لی بنی ہاشم کے لیے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ کہیں موجود ہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں، بڑا ill فیل کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، یہ میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور دوسری انہوں نے بات کہی کہ کوئی ایک دوسرے ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ تیسری بات یہ طے ہو گئی کہ نہ ہم ان کو رشتہ دیں گے نہ ان سے رشتہ لیں گے۔ اب پریکٹیکلی وہ ایک کمیونٹی پوری مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئی، بنی ہاشم، یا اس سارے قریش کے قبیلوں سے، خاندان سے نکال دیے گئے۔ اب کوئی سوشل تعلق نہیں رہ گیا بنی ہاشم کا باقی لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں تک نہیں رکے بنی ہاشم قریش، اگلا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بنی ہاشم سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، نہ کوئی چیز بنی ہاشم کو بیچی جائے گی نہ بنی ہاشم سے خریدی جائے گی۔ اب یہ اکنامک بائیکاٹ بھی ہو گیا۔ پہلے سوشل بائیکاٹ چل رہے تھے، پھر رشتہ داری کا بائیکاٹ ایڈ ہوا، اب اکنامک بائیکاٹ بھی ایڈ ہو گیا۔ اور یہاں تک بھی نہیں رکے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بنی ہاشم تک نہیں پہنچنے دی جائے گی، یعنی ان کو سٹارونگ سچویشن میں لایا جائے گا۔ ان کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے قحط پڑ گیا ہے۔ اب نہ آپ کسی سے بولیں گے، نہ آپ کسی سے ہاتھ ملائیں گے، نہ آپ کسی سے ملیں گے، نہ کوئی آپ کے گھر آئے گا، نہ آپ کسی کے گھر جا سکیں گے، نہ آپ کسی سے رشتہ داری کر سکیں گے، نہ ہی آپ اپنا سامان، تجارت یا پروڈکٹ کسی کو بیچ سکیں گے، نہ کسی سے خرید سکیں گے۔ اور آخری بات یہ ہوگی کہ اب وہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یعنی اتنا سخت بائیکاٹ اس سے پہلے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بٹ چونکہ وہ بڑے ہی فرسٹریٹڈ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد اگلی شرط یہ رکھی کہ یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی ساتھ میں یہ بھی پابند کر لیا اپنے سارے باقی قبیلوں کو کہ کوئی ایک قبیلہ اس میں سے نکل کے ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم میں سے کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے بائیکاٹ ختم کر دے، اور اس طرح یہ جو اتنا ہم نے مشکل میں ڈالا ہے یا ڈالیں گے وہ مشکل کم ہو جائے۔ تو کوئی اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا اپنے طور پہ۔ ہاں، اس کے ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، یا محمد اپنا دین چھوڑ دے، دوسرے بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ کسی طور بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انڈیویجولی کوئی ایک قبیلہ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کلیکٹیو فیصلہ ہوگا قریش کے تمام قبیلوں کا۔ اب یہ اپنی طرف سے انہوں نے سب سے مشکل صورتحال زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے، اب یوں ہی سمجھے کہ انہوں نے زندگی میں ہی مکہ میں ہنستے بستے گھروں کو قبرستان میں بدل دیا، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ مکہ میں بنی ہاشم رہ بھی نہیں سکتے، اور یہ ایک دم امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد یا مہینے تک
ہم آپ کو یہ آپشن دے رہے ہیں، یہ بات مان لیں ورنہ ہم یہ سوشل بائیکاٹ شروع کر دیں گے. نہیں، یہ ود امیجیٹ افیکٹ کیا گیا کہ ابھی سے. اب بنی ہاشم کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور ہم مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے، تو اب قبائلی روایات میں اگین یا آپ 10-11 قبیلوں سے جنگ کریں گے یا آپ کو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اور بنی ہاشم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قریش کے تمام قبیلوں سے جنگ کر سکیں. مجبوراً انہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے، مکہ سے باہر نکلنا پڑا. یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، تھوڑی فلیٹ سرفیس ہوتی ہے. ایک تو ویلی ہوتی ہے نا، ویلی سے چھوٹی جگہ سائڈ کی جگہ درہ کہلاتی ہے. درہ کو عربی زبان میں شیب بھی کہتے ہیں، شین عین بے. تو اس کو شیب ابی طالب کا نام دیا جاتا ہے. جناب ابی طالب کے پاس مکہ میں ایک شیب تھی یا درہ تھا جو ان کو ان کے والد جناب عبد المطلب سے وراثت میں ملا تھا. شیب ابی طالب میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم وہاں موو کر جاتے ہیں، اور شیب کی یا درہ کی جو مکہ میں اس وقت نارمز ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی غیر قبیلے سے آ کے پناہ مانگتا ہے تو اسے شیب میں رکھا جاتا ہے، وہ شہر میں نہیں رہتا، اور یہ شہروں سے دور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں. تقریباً ہر سردار کے پاس کوئی نہ کوئی درہ یا شیب ضرور ہوتا ہے. تو جناب ابی طالب نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مکہ سے نکل کر شیب ابی طالب میں، اسے شیب ابن یوسف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آج کل اسے شیب علی اور اس میں موجود بازار کو سوق اللیل، رات میں چلنے والا بازار، رات میں کھلنے والا بازار کہا جاتا ہے. ظہر سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم پر کیا گزری اس شیب ابی طالب میں جانے کے بعد. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.